دعائیں بہت طاقت رکھتی ہیں اور تہجد کی دعائیں تو معجزوں کا عکس ہوتی ہیں۔ اگر اللہ تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن وہ رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ دعا چاہے دن کے اجالوں میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں، دعا رو کر مانگی جائے یا مسکرا کر، دعا بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ بس انداز مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے۔ بس کبھی کبھار تکلیف، یقین اور مصلحتوں پر اتنی باری ہو جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتی نظر آتی ہے اور نہ ہی مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ بھی امتحان ہوتا ہے، ہماری محبت کا امتحان، ہمارے صبر کا امتحان، ہمارے ضبط کا امتحان، ہمارے یقین کا امتحان۔ کبھی کبھار اللہ پاک اس لیے ہمارے دل سے اس حاصل چیز کا خیال نہیں نکالتا تاکہ ہم اس سے بات کریں، اس سے مانگیں، اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے یقین کی اور معصومیت کی یہ ادا پسند آئے۔ وہ ہمیشہ ہماری حسرتوں پر کن کہنے کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ ہمیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا اور ہم ہیں کہ مانگتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال لا کر کبھی کبھار تمہیں ہی تمہاری دعا کی قبولیت کا وسیلہ بناتا ہے تاکہ تم مانگو اور وہ تمہیں عطا کرے، مگر تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا چاہیے۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں، وہ اس دنیا کا نہیں بلکہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اور اگر صبر کر رہے ہو تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ بے شک اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہاری مرضی بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک خالی ہاتھ لٹانے کے لیے در پہ نہیں بلاتا۔ اگر تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ بھی قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا، یہ بھی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ ان چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود اپنی دعاؤں کی تڑپ سے اپنا بنا سکو۔ جن دعاؤں میں الفاظ تک شامل نہیں ہوتے، وہ دعائیں عرش معلیٰ پر بڑا مقام رکھتی ہیں۔ وہ تمہاری باتیں سن کر، تمہاری تڑپ دیکھ کر کچھ دروازے کھولتا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم مطمئن رہو۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات اور چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ جو دعاؤں کا حصہ رہتے ہیں، انہیں نصیب کا بھی حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور کچھ دعاؤں کی دیری صرف اور صرف آپ کی توبہ کے لیے آتی ہے تاکہ آپ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں جو آپ کی دعاؤں کا راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب ہم توبہ میں لیٹ ہو جاتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ ہماری دعائیں بھی قبولیت میں لیٹ ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے رہا کریں تاکہ جانے انجانے میں جو غلطی ہم سے ہمارے رب کو ناراض کر دیتی ہے، وہ غلطی ہماری معاف ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔